یہ اجتماعی کام ہے، ہر قسم کے لوگوں سے اس میں واسطہ پڑے گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھو اور خوبیوں کے تذکرے کرو، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھو اور خوبیوں کے تذکرے کرو۔ کسی کمزوری کو دیکھ کر اس کمزوری کا نقل کرنا یعنی بے دینی کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کسی کی کمزوری کو دیکھ کر اسے بیان کرنا بے دینی کے پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی اخبارات ہیں ان کا مقصد فحش کو پھیلانا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی برے واقعات پیش آتے ہیں ان کی اشاعت کی جاتی ہے تاکہ اسے فحش عام ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے اگر باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو، امیت الباطل بترک کے ذکر ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ باطل کو مارنا چاہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں امت کا معمول الٹا ہوا ہے، گناہوں سے محبت ہے، گناہ گاروں سے نفرت ہے۔ گناہوں سے محبت، گناہ گاروں سے یہ عجیب بات ہے۔ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ ایک آدمی سے اس کے اس گناہ کی وجہ سے نفرت کریں گے، حالانکہ خود بذات خود گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ یا بعض مرتبہ آدمی دوسرے کے ایک گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے اور خود اس سے بڑے گناہ کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور یہ بات تو عام ہے، یہ بات تو بالکل عام ہے، کیونکہ ایک آدمی نے چھوٹا گناہ کیا، اس کے گناہ کی خبر کرنے والا بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ایک آدمی نے چھوٹا گناہ کیا مگر اس کی خبر کرنے والا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس نے تو صغیرہ کیا تھا جو حسنات سے ہی معاف ہو جائیں گے، اور جس نے جو غیبت کی ہے اس کے گناہ کی خبر کر کے یہ معافی سے ہی معاف نہیں ہوگا جب تک غیبت کرنے والے سے جا کر معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے اس سے۔ تو عجیب حال یہ ہے اس وقت کہ خبر کرنے والا وہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابو درداء نے فرمایا کہ تم اسے مار رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، اگر تم اپنے بھائی کو کسی گڑھے کے اندر پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہ نکالتے؟ فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کو برا مت کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اس گناہ سے بچائے رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو درداء کیا آپ اس سے نفرت نہیں کرتے اس کی گناہ کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، مجھے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہے۔ جب یہ گناہ چھوڑ دے تو یہ میرا بھائی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب تمہارے بھائی سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم اس کے اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو کہ یہ کہنے لگو کہ اے اللہ اس کو رسوا کر دے، اے اللہ اس پر لعنت کر، لیکن اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم کسی کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتے تھے جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کی موت کس حالت پر ہوتی ہے، اس کی موت کس حالت پر ہوتی ہے، تو یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کی موت کس حالت پر ہوتی ہے۔ اگر اس کی موت اچھی ہوتی ہے تو ہم جان لیتے ہیں اس نے زمانے میں خیر پائی ہے، اور اگر اس کی موت برے حال پر ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اللہ سے ڈرتے تھے۔